مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت اپنی سب سے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ قریش کے لوگ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہر راستہ تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تھا، تمام ہتھ کنڈے انہوں نے اپنا لیے تھے۔ اس کے باوجود وحی کی آواز ان کے کانوں سے نہیں ہٹتی تھی، بالکل اس دھڑکن کی طرح جو انسان کے ضمیر کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے، اور قرآن کی آیتیں ان کے دلوں میں ایسے اتر جاتی تھی جیسے گوشت میں تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ مگر اس نور کے باوجود وہ کھلی بات کا جواب ضد سے، سچائی کا جواب انکار سے، اور ہدایت کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے دیتے رہے۔ یہ قرآن محمد نے خود گڑھا ہے تھا۔ انہی دنوں ایک رات قریش کے کچھ بڑے سردار کعبے کے پاس جمع ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے پر باتیں کرنے لگے۔ ان میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور قوم کے دوسرے بڑے لوگ شامل تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جو اس کی سچائی ثابت کرے تو شاید ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ لہذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، جن کے بارے میں کبھی جھوٹ یا دھوکے کی کوئی بات نہیں سنی گئی تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر تم واقعی اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہو تو ہمیں یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہیں سچا مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے سکون سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے اور اقرار کر لو گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنے رب سے اللہ رب العزت کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی۔ وہ اسم اعظم کہ جب بھی اس نام سے اللہ رب العزت کو پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب مانگا جائے تو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ ابھی سب لوگوں کی نظریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک چاند ان کے سامنے پھٹ گیا، یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا قیقعان پہاڑ پر نظر آنے لگا، اور ان دونوں کے بیچ میں ہیرا کا پہاڑ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ رات بالکل خاموش تھی اور چاندنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گئے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مومنوں اور مشرکوں دونوں نے یہ منظر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ لوگوں نے اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو کہ چاند پھٹ گیا ہے۔ لیکن جن دلوں پر تکبر اور گھمنڈ کے تالے پڑے ہوں، اپنے پاس آنکھیں رکھ کر کے بھی ان سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو کافر لوگ کہنے لگے، محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا، اگر یہ جادو ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتا۔ جو لوگ سفر سے آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی وہ دیکھا جو ہم نے دیکھا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ دور و دراز سے قافلے آئے۔ ان مسافروں سے پوچھا گیا، کیا تم نے اس رات آسمان پر کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ ہاں، ہم نے دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا تھا۔ اس وقت کافروں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہا، لیکن ان کی ضد ان پر حاوی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ یہ ایک ایسا جادو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو انہوں نے سچائی سے منہ پھیر لیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ تب اللہ رب العزت نے سورہ قمر کو نازل فرمایا، وہ زبردست سورت جس نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ تو انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، وہ اس طرح کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کر دیتے تو ان کی سرداری ماندھ پڑ جاتی، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سردار ٹھہرتے اور ان کی عزت و قدر باقی نہ رہتی۔ اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر کام اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر کے ہی رہے گا۔ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھی، جو اس لیے ظاہر ہوئی تھی تاکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر ایک چمکتی ہوئی دلیل بن جائے۔ لوگوں نے اسے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ لیکن جس کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہو، وہ چاہے کتنی ہی نشانیاں دیکھ لے، وہ ایمان نہیں لاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہدو، اے لوگو گواہ رہنا۔ اور بعد کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ کوئی واقعہ خیالیہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ خواب یا خیال میں ہوا ہو، بلکہ یہ ایک واقعہ حسیہ تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے آنکھوں سے دیکھا گیا تھا، جو اللہ کی طاقت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ چاند کے پھٹنے میں اللہ رب العزت کی قدرت کی کھلی دلیل ہے۔ جو ذات آسمان کو پھاڑ سکتی ہے، ستاروں کو آسمان پر بکھیر سکتی ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ نشانی لوگوں کو قیامت کے قریب ہونے سے ڈرانے کے لیے آئی تھی، اس لیے یہ صورت صرف کسی معجزے کا قصہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عقیدے کا بیان اور رب کی طرف سے وارننگ اور تنبیہ تھی۔ اس کی شروعات ایک ایسے معجزے سے ہوئی جو مخلوق نے دیکھا، پھر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا ذکر کرنا شروع کیا، جنہوں نے کفار قریش سے پہلے اللہ رب العزت کے انبیاء کو جھٹلایا تھا، جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے ہمارے نبی کو جھٹلایا، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، ان پر موسلادھار بارش ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کو چشمے کر کر کے بہا دیا، اور اس طرح وہ لوگ ڈوب کر کے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اور قوم عاد نے ہمارے پیغمبر ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ہمیشہ کے لیے ان پر رہی، اور جس تیز ہوا سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کذبت ثمود بالنذر انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، تو قوم سمود نے ہمارے پیغمبر صالح کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو وہ اسی وقت بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے، اور انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط، اور قوم لوط نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی بستیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر زمین پر پٹک دیا، اس طرح یہ قوم ہلاک ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور ان عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہر عذاب کو ذکر کرنے کے بعد وہ لرزہ دینے والی الہی پکار دہرائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کر کے ایمان تک پہنچ جائے۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ اس کی گونج انسان کو سوچنے، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں تفکر کرنے اور اللہ کی طرف واپس لوٹانے کی دعوت دے۔ تو اس طرح سورۃ قمر کے اترنے کا سبب چاند کے پھٹنے کا واقعہ بنا۔ اس کی آیات ایسی نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں جو لوگوں کو یاد دلاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے، زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، سچ کھل کر کے سامنے آ چکا ہے، اب اس کے بعد یا تو تصدیق بچتی ہے یا پھر انسان کے پاس ضد بچتی ہے۔ تو جو ایمان لایا وہ نجات پا گیا، بچ گیا، اور جس نے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا، جیسے کہ اس سے پہلے کئی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس صورت کے الفاظ زمانوں کے گزرنے کے باوجود انسانوں کے کانوں پر دستک دیتے رہتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے کہ معجزے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے
جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اندھا کر دیا ہو، جو ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ ایمان وہ نور ہے اور اللہ رب العزت اس نور کو صرف اسے عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ رحمت اور ہدایت چاہتا ہے، اور جن کے دل ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چاند کے پھٹنے کا واقعہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھی جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر دلالت کرتی ہے اور کائنات پر اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کا چمکتا ہوا ثبوت ہے۔ یوں یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے ایک گواہ بن گیا کہ حق کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے انکار کرنے والے کتنا ہی انکار کرتے رہیں، اس کو جھٹلاتے رہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ ایمان صرف نشانیاں دیکھ لینے سے نہیں ملتا، بلکہ دل کی صفائی اور ہدایت قبول کرنے کی تیاری سے ملتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔